الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم حضرات حکم صاحبان اور معزز سامعین، خداوند قدوس نے انسانوں پر بے شمار نعمتوں کی بارش برسائی ہے، اس کو مختلف انعامات سے نواز کر تمام مخلوقات سے فائق کیا ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ قابل عظمت اور اہمیت کی حامل نعمت دولت ایمان ہے۔ ایمان ہی وہ نعمت ہے جس پر تقرب الہی کا مدار ہے، ایمان ہی وہ دولت ہے جو نیک بختی اور بدبختی کا حقیقی معیار ہے، ایمان ہی وہ کسوٹی ہے جس پر جنت و جہنم کا اصل فیصلہ موقوف ہے، ایمان ہی وہ لازوال سرمایہ ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا گیا، ایمان ہی وہ خط امتیاز ہے جس سے سعادت و شقاوت کی حدیں متعین ہوتی ہیں، لیکن اگر اس نعمت کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے، اس کی ناقدری کی جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی عظیم دولت ہاتھ آ جانے کے بعد اس سے مکر جانا، ارتداد کی خطرناک کھائی میں جا پڑنا، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سامعین باتمکین، موجودہ دور میں اسلام پر جو چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور فتنوں کا جو سیلاب برپا ہے، ان میں سب سے زیادہ سنگین یہی فتنہ ارتداد ہے۔ روز بروز دلوں کو لرزا دینے والی خبریں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں کہ فلاں بستی کے لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، فلاں شہر کی عورت نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی صادق ہوتی نظر آتی ہے جو آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی تھی: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ حاضرین مجلس، جب ہم فتنہ ارتداد کے سدباب اور اس کے انسداد کے لیے غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے حفاظتی تدابیر پر نظر کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے اس فتنے کی بنیاد پر قدغن لگانی چاہیے، اس کے اسباب تلاش کر کے ان سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ چنانچہ بات کی جائے اگر اس کے اسباب کی، تو جہاں اس کے اسباب میں سے خوف خداوندی کا فقدان اور ایمان کی اہمیت سے ناواقفیت ہے، تو وہی شرائع اسلام سے لا علمی اور نفسانی خواہشات کی اتباع بھی ہے۔ ایک طرف اس کا بنیادی سبب اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے چلائی جانے والی سازشوں کے جھانسے میں آنا ہے، تو دوسری طرف فقر و افلاس اور معاشرے میں پھیلی ہوئی فضولیات اور رسومات بھی ہے۔ اگر ایک جانب اس ارتداد کا سبب مخلوط نظام تعلیم اور ایمان سوز نصاب تعلیم ہے، تو وہی دوسری طرف مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی بھی ہے۔ اس لیے اس ارتداد کی آگ کو بجھانے کے لیے سب سے پہلے اسباب سے پہلو تہی اور کنارہ کشی کرنی ہوگی۔ معزز سامعین، اگر اس فتنے سے اپنے آپ اور امت کو بچانا ہے تو ہمیں اولاد کی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنا ایمان محبوب ہے اور یقیناً محبوب ہے تو ہم کو یہودی سازشوں اور عیسائی مشنریوں سے آگاہ رہنا ہوگا اور اس کے لیے منظم اور مستحکم تحریک چلانی ہوگی۔ حاضرین گرامی، ارتداد کا یہ سیلاب اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنے کے لیے محض انفرادی جد و جہد کارگر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے
پوری سوسائٹی اور پورے معاشرے کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے والدین کے ذمہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے، انہیں بے حیائی اور مغربی تہذیب سے یکسر دور رکھے، موبائل و انٹرنیٹ اور فحاشی کے ذرائع سے ان کی حفاظت کرے، ایمان سود اور اخلاق سود تحریروں اور تقاریر سے خود بھی پرہیز کرے اور ان کو بھی پرہیز کرائے۔ اس کے بعد علماء اکرام کا یہ فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس فتنے کے انسداد کی جد و جہد کرے، نوجوان طبقے سے تعلقات استوار کر کے انہیں اسلام کی حقانیت سمجھائے، نسلی نو کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے کی فکر کرے اور متاثر افراد کی اصلاح کے لیے حق الامکان کوشش کرے اور اپنی تقریروں میں اس موضوع کو اجاگر کرے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور سب سے بڑھ کر دینی و ملی تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو مستقل تحریک بنائے، معاشرے سے افلاس کو دور کر کے شادی بیاہ وغیرہ کی فضول خرچیوں سے پاک کرنے کی جد و جہد کرے، ایسے مدارس اور اسکولز کا نظام بنائے جن میں مرد و زن کا اختلاط نہ ہو، ایسے ادارے قائم کرے جن کے اندر عیسائی مشنریوں اور ایمان سود نصاب کی بو نہ ہو، اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی حد متعین کر کے موالات سے سختی سے منع کرے۔ محترم سامعین، اگر یہ اسباب اختیار کیے جائیں اور اجتماعی طور سے ان پر کاربند ہوا جائے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس فطرے کا خاتمہ ہو جائے گا، ورنہ خدا نہ کرے کہ وہ دن دیکھنا پڑے کہ اپنا ایمان بچانا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی طرح ہو جائے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الحجر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صحبت صالحین میں رہ کر فتنوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔